الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 28ویں پارے کی یہ آخری آیات ہیں. 2-3 ہفتوں سے اسی آیت پر بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 2 مثالیں مسلمان عورتوں کی دی ہیں اور 2 مثالیں کافر عورتوں کی دی ہیں. کافر عورتوں کی مثالوں میں نوح علیہ السلام کی زوجہ اور لوط علیہ السلام کی زوجہ دونوں پیغمبر کی بیویاں تھیں مگر ماحول سے متاثر تھیں، اپنے پیغمبر سے متاثر نہیں تھیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ماحول کس طرف کو جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. جیسے کہ آج کل خواتین دیکھتی ہیں کہ ماحول ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ شریعت کیا کہتی ہے یا میرے شوہر کی کیا احکام ہے، وہ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے. دوسری 2 مثالیں دی ہیں نیک عورتوں کی. ایک فرعون کی بیوی، کافر تھا مگر اس کی زوجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ماحول کدھر کو جا رہا ہے. ماحول تو یہی ہے کہ سب نافرمان ہیں، سب مشرک ہیں، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام جو کمزور بھی تھے اور غلام قوم میں آئے تھے ان کی بات کو ترجیح دی کہ بھئی ان کی بات صحیح ہے. اس پر بیان ہو چکا. چوتھی مثال اللہ نے دی ہے حضرت مریم کی. حضرت مریم اچھے خاندان میں پیدا ہوئیں اور خود بھی اچھی تھیں. اس سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ بعض دفعہ برے خاندان میں اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اچھوں میں برے پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اچھوں میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے چونکہ حضرت مریم کو منتخب کیا، ان کی اولاد میں اللہ نے ایک بہت بڑے پیغمبر کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ اچھے خاندان کی سلیکشن کی ہے. ان اللہ اصطفى آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. فرمایا ہم نے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں ابراہیم کے خاندان کو پہلے سلیکٹ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ممتاز کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت لوگ پیدا ہوئے، اس میں اللہ نے آل عمران کو، حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بزرگ گزرے. یہ راجح قول کے مطابق یہ پیغمبر نہیں تھے. تو حضرت عمران اور حضرت مریم کی کیا فضیلت ہے قرآن نے جہاں تک ہمیں بتایا ہے. میری کوشش ہوتی ہے اپنے بیان میں جو اوتھینٹک باتیں ہیں قرآن سے یا صحیح احادیث سے ان کا تذکرہ کروں، ورنہ پیغمبروں کی جب سیرت بیان ہوتی ہے تو اس میں بہت کچھ موضوع من گھڑت روایتیں، قصے، کہانیاں، یہ بہت ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ایسی کہانی بتاؤں بھی تو پہلے بتا دیتا ہوں بھائی اس کی سند وند نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید نے حضرت مریم کا تذکرہ کہاں سے شروع کیا؟ حضرت عمران اللہ والے پیغمبر، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں تھے، نسل میں تھے کئی پشتوں کے بعد. تو ان کی تمنا تھی نیک اولاد ملے، تو ان کی زوجہ نے اللہ سے منت مانی، نظر مانی. جیسے آج کل منتیں مانی جاتی ہیں نا کہ بچہ ہوا تو داتا دربار پہ 6 دیگیں چڑھائیں گے. یہ منت حرام ہے. درباروں کی منت کیا ہے؟ حرام. ہمارے ایک دوست تھے، اب تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، وہ ہر سال عرس پہ جایا کرتے تھے.
قوالی میں بھی شریک ہوا کرتے تھے. میٹرک انٹر ہم نے ساتھ ہی کیا. تو میں نے ان کو منع کرتا تھا بھئی تم کیوں قوالی میں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا, بیٹیاں تھیں, تو میری دادی نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے پوتا مل گیا تو ہر سال قوالی میں لے کے جاؤں گی, اس کی عرس میں لے کے جاؤں گی. یہ منت مانی تھی. کہنے میں پیدا ہو گیا لہذا میں ہر سال بن ٹھن کے قوالی کے پروگرام میں باقاعدہ مزار پہ شریک ہوتا ہوں. میں نے منع کیا یہ جائز نہیں ہے, اور یہ تم قوالی کی پیداوار نہیں ہو, ٹھیک ہے, بابے کی پیداوار نہیں ہو. یہ اللہ نے دینی تھی اولاد دے دی, اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اس کا اس منت سے اس نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دادی پیچھے پڑی رہتی تھی. دادی نے کہا دنیا چھوڑ دوں گی مگر عرس نہیں چھوڑوں گی. بالآخر دادی نے ایک دن دنیا چھوڑ دی. جس دن دادی نے دنیا چھوڑی تو پھر انہوں نے عرس میں جانا بھی چھوڑ دیا. اللہ کا شکر ہے اب تک زندہ ہیں, ان کی اولادیں بھی ہو گئیں, کھا پی, جب تو بچے ان کے ماشاءاللہ بڑے نیک دیندار ہیں. تو منت جو ہے نا, جو جائز منتیں ہوں وہ پوری کرنا واجب ہے. جو ناجائز منتیں ہوں بازاروں کی اور مزاروں کی, یہ منتیں حرام ہیں, ان کا پورا کرنا. تو حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اس وقت جو بیت اللہ تھا, اللہ کا گھر تھا جہاں عبادت ہوتی تھی, وہ فلسطین میں تھا, بیت المقدس. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں. قبلہ اول وہ تھا, اصل قبلہ اس وقت وہ سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرے جو اولاد ہوگی تو میں اس اولاد کو تیرے دین کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ کو ان کی یہ منت پسند آئی, تبھی تو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اس سے ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ اپنی اولادوں میں سب کو نہیں, کم از کم ایک کو تو دین کے لیے وقف کیا کرو, ورنہ یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ دیکھو دین کی خدمت سب کرتے ہیں, تبلیغ والے بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن ہر خدمت کی نوعیت دوسری سے مختلف ہے. کچھ خدمتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقف ہونا پڑتا ہے. اب تبلیغ میں جو عوام لگی ہوئی ہے وہ تو سہ-روزہ لگا کے گھر آ گئے, سال لگا کے گھر آ گئے, لیکن جو اکابر ہیں, ان کے بزرگ ہیں, ان کے سہ-روزے سال نہیں ہوتے, ان کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے. اگر وہ یہ نہ کریں تو نیچے والوں کو کون سنبھالے گا؟ کچھ لوگوں کو کشتیاں جلا کے آنا پڑتا ہے, تب پھر وہ اللہ ان سے کام لیتا ہے اور دین باقی رہتا ہے. تو اسی طرح علماء جو ہیں, علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں, وہ دین کی خدمت جب ہی کر سکتے ہیں جب وہ کشتیاں جلا کے آئیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے جو علماء کاروبار بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, تو پھر تھوڑے دنوں میں جاب رہ جاتی ہے اور خدمت, دین کی خدمت ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک مزاحیہ شاعر تھا نا, خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے, بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے. ہم اسکول میں ایک مزاحیہ شاعری تھی, وہ اس میں یہ تھا کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے, تو اس میں اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے کراچی کی بسوں کا کہ خدا جانے مرغی جو میں لے کے چلا تھا گھر میں پکانے کے لیے, تو اتنا رش ہے, خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے, بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے. تو ایک پر ہاتھ میں آ گیا, اس کے باقی مرغا پتہ نہیں کہاں گیا, رش میں پتہ ہی نہیں چلا. تو جو علماء عام طور پر دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں, کاروبار ہے, بزنس ہے, یہ ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں, تو پھر دین کا ان صرف ایک دو پر رہ جاتے ہیں, باقی جو کام معتد بھی کام ہے وہ نہیں کر سکتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, ہندوستان میں جب انگریز نے قبضہ کیا تو اس وقت بہت مدارس تھے جب انگریز آیا ہے, اور مدارس میں دین اور دنیا الگ نہیں تھا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اسلامی تاریخ میں بر صغیر میں انگریز کے قبضہ ہونے سے پہلے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا الگ الگ تصور نہیں تھا. ایک ہی چھت کے نیچے دین بھی تھا, ایک ہی چھت کے نیچے دنیا بھی. وہ سمجھتے تھے تعلیم ہے, جس نے یہ والی تعلیم لینی ہے وہ یہ والی لے لے, جس نے وہ لینی ہے وہ, جیسے یونیورسٹیوں میں مختلف شعبے ہوتے ہیں.
آپ حیران ہوں گے کہ امام غزالی جس مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے امام غزالی جیسے عالم بزرگ مفتی بنے ہیں، البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی مدرسے کی چھت میں بیٹھ کے پیدا ہوا، اس چھت کے نیچے بیٹھ کے پیدا ہوا ہے. یعنی اسی مدرسے میں البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوا اور اسی مدرسے میں امام غزالی جیسے عالم بھی پیدا ہوئے. اور البیرونی کوئی معمولی سائنسدان نہیں تھا. یہ جو کرو ٹریگنومیٹری ہے، ایک ہے پلین ٹریگنومیٹری، سائن تھیٹا از اپون ٹینجنٹ تھیٹا از اکول ٹو، کیا جواب آتا ہے میں تو بھول گیا، وہ آسان فارمولے اس کے. پرپینڈیکولر جو ہے نا اس کا مربع اور عمود جو ہے ہائپرٹینیوس کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، عمود اور وتر کا جو مربع ہے وہ ایکول ہوتا ہے. اس قسم کی آسان ایکویشنز ہیں یہ پلین ٹریگنومیٹری میں. یہ جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا، گول، یہ اس کی ایکویشن سمجھ میں نہیں آتی کہ بنائی کیسے گئی ہیں. یہ البیرونی نے ایجاد کی ہیں، جس پہ کو آج گورے لے کے چل رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں. کیوں ایجاد کی اس نے؟ کیونکہ زمین ہے گول، تو مسلمانوں کو قبلہ معلوم کرنے کے لیے ٹریگنومیٹری کے علم کی ضرورت تھی، ورنہ قبلے کا کیا پتہ چلتا کدھر ہے. تو اس لیے یہ ہارون رشید کے دور میں مسلمانوں نے پوری زمین کا قطر ناپ لیا تھا. تو اس زمانے میں تو یہ تھا. جب بر صغیر میں انگریز آیا ہے، انگریز نے قدم رکھے ہیں، تو اس نے انگلش سرکاری زبان بنا دی. تو وہ جو مسلمانوں کے علوم تھے، جب گورنمنٹ کی سطح پہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حکومت تو کہے گی انگلش میں ہوگا تو مانیں گے ہم، باقی کسی زبان کو نہیں مانتے، تو وہ ساری کیا ہو گئی، ترقی رک گئی. اور پھر انگریز نے تمام علمی ادارے مسلمانوں کے سب پہ بلڈوزر پھیر دیے، نہ دین چھوڑا نہ دنیا چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا جو ہوگا اب ہمارا چلے گا، یہاں پہ سکہ، تعلیم ہوگی تو ہماری ہوگی، سب کچھ ہمارا ہوگا. حتیٰ کہ اگر تمہیں مولوی چاہیے، مولانا چاہیے مسجد کے لیے، تو وہ بھی ہم دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی کون دے گا؟ ہم دیں گے تمہیں. تو اس نے علماء بھی ایسے پیدا کیے جن کو پھر شمس العلماء کا خطاب دیا. اس نے خود ہی مولانا لوگ پیدا کرتا تھا، پھر مولانا لوگ اس انگریز کے گیت گاتے تھے، پھر انگریز ان کو مفتی اعظم کا خطاب بھی دیا کرتا تھا. تو سارے کام اس نے کیے. اس وقت مصیبت یہ کھڑی ہو گئی تھی کہ اگر علماء اس وقت جو بچ گئے تھے، کہیں چھپن چھپائی کر کے، کہیں چھپ چھپا کے انہوں نے چھوٹے موٹے مدرسے بنائے کہ بھئی کسی طرح علم کو باقی رکھو، اگر وہ دنیا کی طرف آ جاتے تو علم دین ختم ہو جاتا. کیونکہ دنیا سے تو انسان کی معاش وابستہ ہے، اس سے تو آپ لوگوں کو روکیں گے پھر بھی نہیں رکیں گے. اس میں تو نظر آ رہا ہے نا، لوگوں نے ترقی، مسلمان اس طرف جانا شروع ہو گئے، انگلش بھی سیکھنا شروع کر دی، ڈاکٹر بھی بننا شروع ہو گئے. وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ تو سب کو سمجھ میں آ رہی تھی. دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، اس میں تو کوئی مستقبل میں کوئی بینیفٹ ہی نہیں نظر آ رہا تھا. کچھ تھا ہی نہیں کہ مولوی بننے کے بعد کیا ہوگا. تو انگریز نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ عالم بن گئے، مفتی بن گئے تو کیا ہوگا، کتنی تنخواہ ہوگی؟ انگریز نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ سارا مسئلہ کیا ہوا. اور پھر جو مدارس تھے ان کو حکومتیں پیسہ دیا کرتی تھیں، وہ پیسہ بھی سارا مدارس کا بند ہو گیا. پھر اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی، مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے کہ مولوی کو اپاہج ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی دنیا کے کام کا قابل نہ ہو، پھر وہ دین کا کام کرے گا. کیونکہ اس دین میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو، مستقبل میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اب دین کی بقا کس پر ہے کہ مولوی کو کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کا اسے کچھ بھی نہ آتا ہو. اگر کچھ آ گیا اسے دنیا کا، تو وہ بجائے تدریس کے، مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھانے کے، بیانات کے، یہ کام نہیں کرے گا. مدرسے میں بیٹھ کے پڑھائے گا، بولے گا چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاؤں گا، زکوٰۃ کے پیسے سے کہیں روٹیاں کھانے کو مل گئی، وہ بھی ملی، کبھی نہیں ملی، تو اس میں اس کو سوائے ثواب کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اگر آپ کو آپ کے آفس میں اگر آپ کے باس کہے کہ آپ کو ہر مہینے ڈیوٹی پہ ثواب ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے، تو آپ لوگ جائیں گے؟ ہے بھائی ثواب. لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں ملے گا، چھوڑو وہ ماں باپ کی خدمت کر کے لے لیں گے، جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب مدرسوں میں بھی علماء نے اعلان کیا بھائی جو استاذ مدرسے میں آگے پڑھائے گا اور صبح 8 بجے سے لے کے مغرب تک بیٹھا رہے گا، اسے ملے گا کیا؟ ثواب ملے گا، بس یہ ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا.
تو ظاہر ہے پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور پڑھانے والوں کی تعداد بھی. لیکن اس دور میں جن ہمارے بزرگوں نے پڑھایا وہ اجر میں سب پہ سبقت لے گئے. پیٹ کاٹ کاٹ کے بھوک پیاس برداشت کر کر کے اس علم کو زندہ رکھا. اور ایسے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے اس دور میں کہ آج مدارس میں اتنی سہولتیں ہیں مگر ویسے علامے پیدا نہیں ہو رہے, ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے. تو دین کے لیے وقف کر دیا. پھر اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے, میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ حضرت عمران کی زوجہ نے یہ کیوں منت مانی تھی کہ وقف کرنا ہے اپنے بچے کو. اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہ کریں دین زندہ نہیں رہ سکتا. دنیا تو زندہ رہے گی خود بخود, اس میں اتنی لالچ ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے ابا آ گئے 2-4 دنوں کے بعد, کہنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آ کے مولوی بن رہا ہے, اس کو میں کئی دفعہ یہاں سے مدرسے سے نکالا ہے. میں نے اسے کہا بھائی تو پروفیسر لگ جا کالج میں, ٹھیک ہے, کچھ پڑھ لکھ لے, میں تجھے کسی کالج میں پروفیسر لگوا دوں گا, تنخواہ بھی اچھی ہوگی, کوئی گریڈ بھی ہوگا, کوئی فیوچر بھی ہے, مستقبل بھی ہے, اس کا بھی, اس کی اولاد کا بھی. مگر یہ بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں یہاں تجھے کیا ملے گا جب تو یہاں بیٹھ کے عالم بنے گا, مولوی بنے گا, مفتی بنے گا, تو کیا کون سی ڈگری ملے گی؟ اس وقت تو یہ وفاق المدارس بھی نہیں تھا, تو کون سی ڈگری ملے گی؟ تو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گی. کسی ادارے میں جاب کر لے گا وہ سرٹیفکیٹ دکھا کے, نہیں جاب بھی نہیں کر سکتا. انگریز تو مانتا ہی نہیں تھا اس کو, یہ کیا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ باپ جو ہے نا پریشان تھا اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں, کہنے لگا کہ میں کیا کروں, اس کو سمجھاؤ, یہاں سے نکالو. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کے والد کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا, تمہارا بیٹا یہاں آ کے پڑھ رہا ہے, اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں مل رہا, لیکن خدا کی قسم اگر تمہیں مقام پتہ چل جائے, علماء جو اہل حق علماء ہیں, کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو, یہ تمہارے بیٹے کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں گے اگر تم اس کو بننے دو جو بنوایا جا رہا ہے. اتنا بڑا مقام. دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونچا مقام دیا یا فرعون کو؟ لیکن جب حضرت موسیٰ تھے اس وقت تھوڑی ان کا کوئی کسی کو ان کا مقام سمجھ میں آتا تھا, اس وقت تھوڑی. یہ تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, اس وقت تو ہم بھی اگر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے, ہم بھی شاید فرعون کے ساتھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے, یہ حکومت میں ہے, یہ طاقتور ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمزور ہیں, غلام قوم میں پیدا ہوئے, ہم ان کا ساتھ پتہ نہیں دیتے یا نہیں دیتے. یہ تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ تو کلیم اللہ ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے, سب سے زیادہ. وہ میرا کلپ چلا نا چائے والے پر, میرا پورا بیان تھا, درمیان میں تھوڑی سی چائے والے کی بات آ گئی, کسی نے کاٹ کے وہ چڑھا دیا نیٹ پر. تو اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹ بہت آئے ہیں. کسی نے کہا کہ ان کو جیلسی ہو رہی ہے کہ ایک نیلی آنکھوں والے کی اتنی ترقی کیوں ہو گئی. کسی نے کہا یہ مولوی لوگ کسی کو ترقی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. تو بھائی ہمیں کسی کی ترقی پر جیلسی نہیں ہے, ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ جو عزت کا ایک طریقہ ہے نا کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے, صرف آنکھیں نیلی ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کو چاند پہ پہنچا دو, یہ عزت اور ذلت کا کرائیٹیریا نہیں ہے. ان چیزوں کو زیادہ نہیں اہمیت دینی چاہیے. کسی کی نیلی آنکھیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ اس سے شادی کر لیں. اگر کوئی عورت ہے اچھی لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, شادی کر لو, اتنا پروٹوکول کافی ہے. کسی کو کسی کی پیلی اچھی لگ رہی ہیں, چلو بھائی پیلی کی وجہ سے شادی کر لو. تو یہی ہوتا ہے شادی میں, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پلکیں کیسی ہیں, آنکھ کیسی ہے, ناک کیسی ہے. تو بس اب یہ تھوڑی کہ اس کی ناک باریک ہے, اب اس کو وزیر اعظم بنا دو, اس کو صدر بنا دو, یہ تو پاگل پنے کی بات ہے نا. تو میڈیا جو چیزیں غیر اہم ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, جو اہم ہیں ان کو فوکس نہیں کر رہا. تو مجھے اس نیلی آنکھوں والے سے شکایت نہیں ہے, اس بیچارے کو تو لے آئے ٹی وی میں, وہ آ گیا. شکایت میڈیا سے ہے, میڈیا سے. اور کسی نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ یہ کالا بکرا اور سفید بکرا جھوٹی کہانی ہے. یہ جو میں نے مثال دی نا, وہ کالا بکرا تھا اور سفید بکرا, وہ میں بھی دوبارہ نہیں کہوں گا, موضوع بیان کا پھر ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ سچی کہانی ہے؟ یہ تو چٹکلے ہوتے ہیں, یہ تو ویسی فرضی کہانیاں اور چٹکلے ہوتے ہیں, وہ سنائے جاتے ہیں صرف سبق کے لیے, اس میں سچی جھوٹی ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی. خیر, تو حضرت مریم کا جذبہ کیا تھا, حضرت مریم کی والدہ کا جذبہ کیا تھا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا. تو یہاں میں یہ بتا رہا تھا
کہ دیکھو ہمارے اکابر نے پیٹ کاٹ کے اس دین کو زندہ کیا ہے، تو ہماری نئی جنریشن میں سے سب کو نہ صحیح کچھ لوگوں کو چاہیے کہ دین کے لیے اپنے آپ کو بولو بھائی وقف کریں. یہ کرتے نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہری بچے آتے ہیں نا مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، جو شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے کے بعد دین کا زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. اور جو گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں، وہ شہر کے کلچر سے واقف نہیں ہوتے، وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ گاؤں میں تو کر لیتے ہیں، شہر میں زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتے وہ. لیکن مدارس میں گاؤں کے طلبہ زیادہ ہیں، شہر کے بہت تھوڑے آتے ہیں. اب یہ گاؤں اور شہر کا فرق کیا ہے؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. دو باتیں اللہ نے پیغمبروں کی بیان کی ہیں. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوموں کے اندر پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی جس قوم میں بھیجنا ہوگا نا پیغمبر تو اسی قوم کا آدمی منتخب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اذ انذر قومه بالاحقاف. جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تو پیغمبر کس میں آتے ہیں؟ اسی قوم کے ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کے آدمی کی بات قوم کی سمجھ میں آتی ہے، اور اس قوم کے آدمی کو قوم کی مشکلات کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کی خوبیوں کو بھی جانتا ہے اور اس کی خامیوں کو بھی جانتا ہے. صرف واحد ہمارے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی ہر قوم کے لیے آئے ہیں. لیکن ان میں بھی اللہ نے جس پہلے اولین مخاطب جس کو بنایا وہ عرب تھے، تو نبی کو بھی کیا بنایا؟ عربی، کہ بھئی جن کو پہلی دفعہ سمجھانا ہے ان کی تو سمجھ میں بات آئے نا، پھر ان سے لوگ سیکھیں گے. تو پیغمبر کی سلیکشن کے لیے پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے جس قوم میں بھیجا جا رہا ہے پیغمبر اسی قوم کے ہو. دوسری قوم کا آدمی اس قوم میں پنپ نہیں سکتا صحیح طریقے سے، وہ ان کی رسومات سے واقف نہیں، ان کے لب و لہجے سے واقف نہیں. اب ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں دیہات کے طلبہ شہر میں جب کام کرتے ہیں تو ان کو اردو نہیں آتی. جب وہ اردو سیکھتے ہیں تو وہ مرزا غالب کی کتابیں پڑھ کے سیکھتے ہیں. نہیں یار میرا خیال ہے بات، وہ پھر اردو ادب سے سیکھتے ہیں، پھر وہ اتنی گاڑی اردو بولتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. صحیح ہے نا؟ اب ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک بڑے عالم تھے، ان کا خطاب چل رہا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اردو میں بیان کر رہے ہیں، اردو بڑی خاندانی استعمال کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں چل نہیں رہی. وہ مرزا غالب کو کتابوں سے تو چیز سیکھی جاتی ہے، وہ تو کتابی ہوتی ہے نا. ایک ہے اسی ماحول میں آپ پیدا ہوئے، اسی ماحول میں پڑھ بڑھ گئے، تو وہ نیچرل زبان ہوتی ہے آپ کی. تو اب وہ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا اور میں انگشت بدندہ ہو گیا. میں کیا ہو گیا؟ انگشت بدندہ ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان سے پوچھنا کیا ہو گیا. کہہ رہے انگشت بدندہ. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے آپ اردو اسپیکنگ ہو، آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا اس لیے نہیں پتا کہ اردو میں ایسی چیزیں آج کل اسپیکی نہیں جاتی ہیں. اردو اسپیکنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی چیز جانتا ہے جو اسپیکی جا رہی ہو، تبھی تو اسپیکنگ بنے گا نا وہ. میں نے کہا آپ کسی کو جا کے بولے انگشت بدندہ، وہ پتہ نہیں کیا بولے گا. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک حکیم صاحب تھے، مرزا غالب کی کتابیں پڑھ کے حکیم بنے تھے، یعنی اردو وہاں سے سیکھی تھی انہوں نے. نہیں سوری، حکیم صاحب نہیں تھے، ایک پیٹ کا مریض تھا، بیمار تھا، وہ پیٹ میں درد تھا، تو وہ تھے شاعر، مرزا غالب کی کتابیں اکثر پڑھا کرتے تھے. تو حکیم صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسے سادہ طریقے سے کہہ دوں گا تو میری علمیت کا کیسے پتہ چلے گا حکیم صاحب کو کہ اتنا بڑا عالم ہوں میں. تو حکیم صاحب سے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. آدمی کہتا ہے بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ شام کا تو سنا تھا، عراق کا بھی سنا تھا، فلسطین میں تو ہو ہی رہی ہے، کوئی نیا ملک ہے جہاں جنگ چھڑ گئی؟ تو مریض کہتا ہے حضرت خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو پوچھ رہا ہوں کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو کہتا ہے پیٹ میں. تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ نہیں بول سکتا تھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس طرح کی باتوں سے تو حکیم کے اپنے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. تو کسی بھی قوم کا آدمی جب اس قوم میں بات کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ وہی ہوتا ہے جو اس قوم کا ہے. وہ ان کی وہ سمجھتا ہے کہ ان کی خرابی کیا ہے. اب میں نے ایک دفعہ بیان کیا
یہاں کی رسومات پر کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نا بارات کا کھانا اور یہ لڑکی والوں سے اتنا کچھ لیتے ہو تم لوگ, یہ ظلم ہے, ظلم ہے. اصل خرچہ شریعت نے کس پہ ڈالا ہے؟ مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. تو میرا بیان وہاں ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک استاذ ہیں, وہ وزیرستان کے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہو, لڑکے تو پہلے ہی بیچارے ان کی شادیاں نہیں ہوتی, ان کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں, اوپر سے جو تھوڑا بہت لڑکی والے کمپرومائز کر رہے ہیں ان سے بھی منع کر رہے ہو. تو میں نے کہا آپ کے یہاں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوتے. جو وزیرستان اور قبائلی علاقے ہیں نا, ان کے ہاں آدمی کا خون پی جاتے ہیں وہ لڑکی والے, اس سے مہر اتنا لیں گے, پھر اس سے جب منگنی ہوتی ہے تو وہ ایک بیل اسی وقت ذبح کرنا ہے اس نے, پھر بارات کا کھانا بھی کھلائے گا, پھر وہ جہیز بھی خود لے کے دے گا اچھا خاصا, پھر وہ ولیمہ بھی کرے گا. ان کے ٹھیک وہاں لڑکوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہاں بیٹھ کے ممبر پہ یہ بیان شروع کر دیتے تو اس سے جو عورت پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا, کیونکہ آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے. تو اللہ نے ہر قوم کو ہر نبی کو اس قوم, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عالم کسی دوسری قوم میں بات ہی نہیں کر سکتا, وہ تو ہمیشہ سے علماء دوسری قوموں میں, ہمارے یہاں بر صغیر کے علماء یورپ امریکہ جا کے بیانات کرتے رہے ہیں, تبلیغ والے جاتے ہیں, وہ لوگ یہاں آتے ہیں, یہ تو چل رہا ہے. لیکن مستقل بنیادوں پہ جو کام ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ اسی قوم کا آدمی ہونا چاہیے, وہ مستقل بنیادوں پہ وہ اس میں کام کر سکتا ہے. اور اگر کسی اور قوم میں کام کرے گا تو وہاں کے افراد کو تیار کرے گا, وہ وہاں کے افراد کو تیار کرے گا. تو ایک دلیل تو میں نے قرآن کی یہ دی کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے اسی قوم میں. دوسری دلیل قرآن میں آتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے, یعنی قوم کا ہونا بھی ضروری اور وہی زبان بولتا ہو جو قوم بول رہی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فصیح عربی عطا کی گئی تھی. آپ احادیث کی عربی سنیں تو بہت خوبصورت عربی تھی, بہت فصیح عربی تھی, بہت آسان عربی تھی وہ, تاکہ عربوں کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے. تو اب یہ دو باتیں ہیں, تو جو ہمارے گاؤں دیہات کے طلبہ جب پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں سروائیو کر پاتے یہاں پہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بھی کام کریں, لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں, جو لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, جو بھی بڑے شہر ہیں, ملتان ہے, یہاں کے شہری لوگ ہیں, یہ بھی تو آئے نا اس لائن کی طرف. شہری لوگ جب آتے ہیں تو اول تو آتے بہت تھوڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے بزنس مین بننا ہے, کسی نے جناب ہر ایک نے کوئی پائلٹ بننے کا. ہم سے جب بھی بچپن میں پوچھتے تھے کیا بنو گے تو پائلٹ بنیں گے, تو پائلٹ بننا ہے. ہمارے ایک دوست لڑکا تھا اسکول میں بڑا مزاحیہ, تو ایک دفعہ ہماری استانی صاحبہ نے, ہم چوتھی کلاس میں تھے, ایک ایک بچے سے 1 by 1 پوچھا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے, تم بڑے ہو کر کیا بنو. سب کھڑے ہو گئے. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ بنوں گا, اس سے پوچھا اس نے کہا یہ بنوں گا, اس سے پوچھا اس نے. ایک لڑکا آیا, اس کی باری آئی تو مس نے پوچھا تم کیا بنو گے, کہتا میں دولہا بنوں گا. ٹھیک ہے, ایک دم برجستہ جواب دیا, مس میں کیا بنوں گا, دولہا بنوں گا. تو سب کچھ سب کو بننے کا شوق ہے, دولہا بننے کا بھی شوق ہے. شوق نہیں ہے تو کیا بننے کا شوق نہیں ہے, عالم بننے کا شوق نہیں, عالم بننے کا شوق نہیں ہے, مفتی بننے کا شوق نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی بتا دوں. 2 وجہ سے. ایک تو جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو پھر دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یونیورسٹیوں کا ماحول ہے آزادانہ, جا رہے ہیں, ادھر سے بھی لڑکیاں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی لڑکیاں آ رہی ہیں, ہیلو ہائے تھوڑا سا کیا, کچھ ہانک مٹکا نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے, تھوڑا سا استغفار کیا, جو نیک لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا پھر بھی ایک ماحول تو مل گیا نا. وہاں گئے ہیں تو پتا ہے یار یہ صبح سے لے کے دوپہر تک کی کلاسز ہے, پھر اس کے یہ 2-3 سال کی بات ہے, اس کے بعد پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. ایم بی اے میرا خیال ہے 2 سال میں ہو جاتا ہے, تو ایم بی اے کیا تو پھر مینیجر لگ جائیں گے, پھر اتنی لمبی گاڑی ہوگی, پھر اس میں آیا کریں گے. پھر وہ شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا, اس کے مالک نے شیخ چلی کو کہا کہ یہ انڈے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جا کے میرے گھر پہ رکھ دے. شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر کے اوپر رکھا. اب شیخ چلی کی نیت بدلنے لگی. اس زمانے میں فارمی انڈے نہیں ہوتے تھے, دیسی انڈے ہوتے تھے, ان میں سے چوزے بھی نکلا کرتے تھے. تو شیخ چلی کی نیت خراب ہو گئی. شیخ چلی نے سوچا کہ یار یہ میں اگر لے کے بھاگ جاؤں یہ انڈے, بجائے اپنے مالک کے گھر رکھنے کے, یہ انڈے لے کے میں پتلی گلی سے نکل لوں تو پھر کیا ہوگا, ان انڈوں کو کسی مرغی کے نیچے رکھ دوں گا, اس سے نکلیں گے چوزے. اب نیت خراب ہو گئی, یہ چوزے نکلیں گے تو ذبح کر کے کھا جاؤں گا, لیکن اپنے آپ کو سمجھا رہے تھوڑا صبر کرو, صبر, ان کو بڑا ہونے دو.
جب بڑے ہوں گے تو کچھ اس میں مرغے نکلیں گے, کچھ مرغیاں نکلیں گی, پھر وہ مرغے مرغیاں سے اور انڈے پیدا ہوں گے, تو پھر اب بناتا جا رہا ہے کہ پھر اتنی مرغیاں ہو جائیں گی, پھر اتنے مرغے ہو جائیں گے, پھر میرا اپنا پولٹری فارم ہوگا دیسی مرغوں مرغیوں کا, پھر یہ ہوگا, پھر میں ان کو بیچنا شروع کروں گا, پھر میرا کاروبار ہوگا, پھر انڈے ہی انڈے, بھی کاروبار ہی کاروبار, پھر تو مرغیوں کا کاروبار, پھر ملازم رکھوں گا, ہوتے اتنا پیسہ آئے گا, پھر کسی اچھے سے خاندان میں شادی کروں گا اور کیا مزہ آئے گا, پھر اپنا بنگلہ ہوگا, پھر میرے بچے ہوں گے. پھر بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں, آپ کو پتا ہے, بچے تو آئیں گے ابا پیسے, تو میں پھر بولوں گا ہٹو یہاں سے, کوئی پیسہ نہیں ملے گا. تو جب اس نے یوں کیا نا ہٹو یہاں سے, تو وہ ٹوکرا دھڑام سے نیچے آ کے گر گیا. اب وہ سارا جب انڈوں کا ٹوکرا نیچے آ کے گرا ہے, تو مالک نے کہا کہ اگر یہ انڈے خود سے گرے ہوتے یا کوئی ٹھوکر لگی ہوتی تو میں تجھے کچھ نہیں کہتا, تو نے تو خود سر یوں کر کے گرایا اس کو, اس کے پیسے نکال. تو وہ کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. صحیح, تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں آج کا نوجوان, میں یوں کروں گا, پھر وہ سب چیزیں ضروری ہیں. میرے تو اس پر بیانات ہیں کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, اس کے لیے بھی افراد ہونے چاہیے, بہت بڑی تعداد میں ہونے چاہیے, لیکن ہے نا اس کے لیے تو جو اس میں لگا ہوا ہے وہ اس فیلڈ میں محنت کرے. لیکن کچھ لوگ ادھر بھی تو آئے نا, کچھ تو ہو ادھر بھی, ذہین لوگ ہوں, اچھے خاندان کے لوگ ہوں, یہ نہیں کہ لنگڑا لولا اندھا بہرا کانا, ماں باپ نے بولا یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تو چلو اس کو مولوی صاحب کے حوالے کر دو, زکات فطرے کھاتا رہے گا کچھ نہ کچھ تو, نہیں تو پیٹ تو بھر ہی جائے گا نا اس کا. یہ ہو رہا ہے آج کل. جو بیچارہ یتیم بچہ جو کہ کوئی پرسان حال نہیں, اس کو مدرسے میں لا کے, جیسے بینک میں کوئی چیز جمع کرا دیتا ہے لاکر میں نا آدمی, ایسے مدرسے میں لا کے جمع کر. ایک مدرسہ تھا, اس کی بڑی شکایتیں آ رہی تھیں کہ بھئی یہ مدرسے میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں. یہ بہت گاؤں دیہات کا مدرسہ تھا. تو ایک دفعہ کوئی بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا یار یہ مدرسے میں یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جس قسم کی چیزیں مدرسوں میں داخل کر رہے ہو نا, اس مدرسے کو میں جانتا تھا, میں نے کہا اس میں یہ برائی بھی کم ہو رہی ہے, زیادہ ہونی چاہیے. سارے چور اچکے, اس میں ڈاکو بھی تھے, یعنی وہ بچے جو ڈکیتیاں مارتے تھے, ماں باپ تنگ آ گئے تھے ان کی ڈکیتیوں سے, تو ان کو بھی ماں باپ نے لے جا کے کہ چلو یہ ادھر پڑھے گا تو شاید کچھ تھوڑا سا تمیزدار انسان بن جائے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنے مولوی ہم نے, بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن کتنے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, بات کہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا بول رہے ہیں, کیا ان کی نیت ہے, پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے, مدرسوں کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں اور یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں. اتنے محتمم ایسے ہیں, باقاعدہ لیبل لگائے, پھر پورے پورے مدرسے بکتے ہیں, مدرسوں کے نام بکتے ہیں باقاعدہ, ایسے بھی ہیں. تو اتنا یعنی اس میں محتمم لوگ کھا رہے ہیں, تو یہ بھی تو مولوی ہیں. یعنی میں ان کی سوال کو ذرا اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں. تو حضرت حکیم الامہ نے فرمایا کہ جب نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ آئیں گے نا اس طرف, تو پھر ایسے ہی لوگ نکلیں گے. اونچے خاندان کے, اچھے خاندان کے لوگوں کو لاؤ, پھر دیکھو مولوی کیا ہوتا ہے, پھر تمہیں پتا چلے گا مولوی کیا ہوتا ہے. تو ہم نے دین اور مذہب میں کیا کر دیا, بالکل اس مذہب کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہم نے, دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہم نے, اور اللہ پہ اعتماد اور توکل ہی نہیں ہے. بس بار بار کہ یہ کھائے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے, مولوی بن جائے گا تو کیا کرے گا یہ, بس یہی سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو شہری لوگ کیا کرتے ہیں, شہری بچے, میں جامعۃ الرشید میں جب ایڈمیشن کے لیے امتحان لیتا ہوں طلبہ کا, جب طلبہ کے داخلے ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو بچہ مجھے لگتا ہے نا کہ ذرا شہر کا بچہ ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے اس کو ایڈمیشن لازمی ملے, کیونکہ جو چیز کم ہوتی ہے مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مجھے پتا ہوتا ہے یہ لڑکا جیسے کوئی نازم آباد کا ہے, ڈیفینس کا ہے, گلشن اقبال کا ہے, کورنگی کا ہے, کہیں کی جو کراچی کے علاقے ہیں, کہ بھئی یہ جائے گا تو کم از کم اس علاقے میں محنت کرے گا, یہ اس علاقے میں محنت کرے گا. دوسرے آدمی کو یہاں کے لوگ ذہنی طور پر قبول نہیں کریں گے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی, یہ نہیں کہ وہ دوسرا خدا نخواستہ کمتر ہے یا گھٹیا ہے. بعض مستثنا بھی ہوتے ہیں, بعض گاؤں دیہات کے, مگر انہوں نے مختلف شہروں میں جا کے ایسے کام کیے کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے. وہ تو گاڈ گفٹڈ, کسی میں کچھ صلاحیتیں ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کے, اول تو آتے نہیں ہیں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے اور کمائیں گے. میں جب مدرسے میں آیا تھا تو مجھے میرے قریبی رشتہ داروں نے تانا دیا تھا کہ پوری زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکو گے,
پوری زندگی لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھو گے, زکات اور فطرانوں پہ چلو گے. یہ مجھے تانا میرے قریبی رشتہ داروں نے دیا تھا, پوری زندگی ایسے ہوگی, تمہاری برباد ہو گئی یہ زندگی. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا یہ تانے سن کے. تو ہمارے حضرت نے بیان کیا تھا ملا کا رزق, فرمایا کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھنا. پھر فرمایا اللہ ملاؤں کو رزق دیتا کیسے ہے, ٹھیک ہے نا, کیسے رزق دیتا ہے اللہ ملاؤں کو. اور اللہ پہ توکل کر کے, اعتماد کر کے کشتیاں جلا کے آ جاؤ. تو پھر ہم بھول ہی گئے کہ مستقبل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے تو یاد ہی نہیں, کب بھولے, دماغ سے کب نکلا مستقبل کیا کیا ہوتا ہے, کیسے بنا. ہم نے کہا بھائی یہی مستقبل ہے, کھانے کو مل گیا تو کھا لیں گے, نہیں ملا تو نہیں کھائیں گے, یہی مستقبل ہے. اس سے سکون ملا اور کھانے کو اتنا مل گیا کہ پرہیز نہیں ہو رہا. آج مغرب کے بعد ہمارے دو تین لوگوں کو ٹائم دیا ہوا تھا, وہ ایک صاحب چکن سوپ لے آئے, گن پوائنٹ پہ پلایا انہوں نے, گن پوائنٹ پہ پلانے لے گئے. میں نے کہا اللہ کا واسطہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو, میں نہیں جا سکتا, میں وقت بچانے کی فکر میں ہوں. اور وہ گاڑی میں زبردستی بٹھایا, لے گئے. میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں لے گا, گن پوائنٹ پہ پلا کے بدہضمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا پینے کا. مجھے حضرت کی بات یاد آ رہی تھی کہ ملا کو اللہ ایسے رزق کھلاتا ہے کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ لوگ کھلائیں گے. ٹائم نہیں ہے کھانے کا, پھر بھی گن پوائنٹ پہ کھلایا جا رہا ہے. تو اور وہ شادی کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. کسی نے مجھے کہا نا کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا, یہ تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں. ایک صاحب نے تانا دیا, ملا بن رہے ہو, کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا شادی کے لیے. ملاؤں کو کون دیتا ہے؟ بولا ڈاکٹر بنو گے تو مل جائے گی, انجینئر بنو گے تو مل جائے گی, پروفیسر بنو گے تو مل جائے گی, ورنہ اگر رشتہ لینے کے لیے بھیجو, آپ کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں تو لڑکی والے پوچھتے ہیں بھائی بیٹا کیا کرتا ہے آپ کا, تو آپ بتائیں گے بھائی جاب کرتا ہے, اچھی بات ہے, بزنس کرتا ہے, اچھی بات ہے. آپ بتائیں کہ نماز پڑھاتا ہے بھائی ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. کوئی دے گا رشتہ؟ کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے, دوبارہ نہیں گھسنے دینا اس کو. تو مجھے یہ تانے بھی ملے. ہم نے کہا جس نے دینا ہوگا دے گا, نہیں دے گا نہ دے. پھر ہمارے حضرت میں استغنا بہت تھا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو ایک خاص امتیازی صفت تھی, ہر بزرگ میں اللہ نے کوئی خاص ان کی امتیازی صفت دی ہو. جیسے پیغمبروں میں حضرت موسیٰ کی کیا صفت تھی؟ جلال تھا, کلیم اللہ تھے. ہمارے نبی میں جمال تھا, اور اخلاق میں ممتاز کیا ہمارے نبی کو اللہ نے. یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیا. تو ایسی بزرگوں میں بھی ہر بزرگ میں کوئی خاص وصف ہوتا ہے. حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت جو تھی نا, اس میں جمال بہت تھا, بہت نرمی تھی. ہمارے حضرت کی طبیعت تھی جلالی. تو ہمارے حضرت کی طبیعت میں استغنا بہت تھا. استغنا, کبھی کسی سیٹھ کو حضرت نے لفٹ نہیں کرایا. چندہ جو کوئی اگر ہمارے حضرت کو ہدیہ دیتا تھا نا, تو ہدیہ دینے والا ایسے سمجھ رہا تھا کہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ یہ مجھ سے, وہ دیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا تھا کہ تھپڑ نہ لگا دیں کھینچ کے. ایسا حضرت کا روب تھا دولت مندوں پہ, اور غریبوں کے ساتھ معاملہ بالکل اس کے برعکس. میں نے خود حضرت کی مجلس میں دیکھا, کوئی غریب آیا رکشے والا, اس کو تو بڑے پروٹوکول سے بٹھایا. کوئی ڈیفنس سے سیٹھ صاحب آئے, وہ سیٹھ صاحب جو حضرت کو ہر مہینے لفافے بھی دے رہے ہیں بھر بھر کے ہدیوں کے, وہ بیچارہ مرا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے ان ہدیوں کی وجہ سے تھوڑی سی لفٹ کرا دیا کرے, اتنا خیال کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب آ کے آگے بیٹھ گیا, پھر میں پیچھے جا کے بیٹھا کرے, یا علماء بیٹھے ہوئے آگے, علماء سے ذرا پیچھے جا کے, وہی مجلس میں اٹھایا. بظاہر کتنی بے اکرامی ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ تو بے اکرامی. ہم کہتے تھے بھائی حضرت کا بس مزاج اس قسم کا ہے, جو کوئی سیٹھ آئے تو یہ نہ بتائے میں سیٹھ ہوں, یہ نہ بتایا کرے. وہ اگر بتا دے گا تو پھنسے گا. ایک دفعہ کیا ہوا, انگلینڈ سے یو کے سے تاجروں کی بہت بڑی جماعت آئی, ٹھیک ٹھاک چندہ لے کے. وہ تاجروں کی جماعت تلاش کر رہی تھی کہ بھئی کسی مولانا صاحب کوئی ملے, کوئی مخلص ہو. کروڑوں روپے تھے ان کے پاس, تو ہم ان مولانا کے ہاتھ میں پکڑائیں. وہ تو ان کو ہمارے حضرت کے بارے میں علم ہوا, تو حضرت کا تقویٰ تو مشہور تھا. تو وہ یو کے سے آئے چل کے, کافی بڑی رقم انہوں نے حضرت کی خدمت میں پیش کی, اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یو کے کا دورہ کیوں نہیں کرتے چندے کے لیے؟ الٹے سیدھے لوگ آ کے یورپ امریکہ میں آتے ہیں اور چندہ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ آئیں تاکہ لوگ صحیح جگہ رقم لوگوں کی جائے, تو آپ چندہ کرنے یو کے کیوں نہیں آتے؟ تو ہمارے حضرت کو غصہ آ گیا کہ مجھے میری توہین کرنے کے میں چندہ کرنے کے لیے جاؤں. حضرت کو اس پہ غصہ آ گیا, ٹھیک ہے نا.
حضرت کو اس پہ غصہ آ گیا کہ میرے بارے میں یہ گمان کہ میں مولانا ہو کے عالم ہو کے بھیک مانگتا پھروں لوگوں سے, میں یو کے جاؤں چندہ کرنے کے لیے. حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی میری مجھ سے سفارش کی ہے میرے نائب نے, اس لیے اندر گھسنے دے دیا, ورنہ ہمارے ہاں اس طرح سے کسی کو اندر گھس کے چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے. دروازے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے, یہ پتلی گلی میں کہہ رہا ہوں, حضرت نہیں کہا کرتے تھے یہ, ٹھیک ہے نا, دروازے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. یہ تو اتنا پروٹوکول آپ کو دیا کہ کمرے میں بٹھا کے عزت سے. تو اب وہ جو حضرت کے نائب بیٹھے ہوئے تھے ان کو خیال ہوا کہ حضرت نے تھوڑی سی زیادہ ہی مسالہ لگا دیا ان پہ, ٹھیک ہے نا, بیچارے اتنی دور سے آئے, ٹھیک ہے اکرام نہ ہو لیکن کم از کم بے اکرامی نہ ہو کہ آپ کو تو اصل میں تو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا, ہم نے عزت دے دی. تو ان کا خیال ہوا کہ میں ان کو چائے وائے پلا دوں نیچے لے جا کے. تو ان تاجروں کو نیچے لے کر گئے, چائے کا آرڈر دے دیا, بھائی ان کا تھوڑا سا اکرام کر لو, بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے ہم چندے کی وجہ سے نہیں لیکن ایک جذبے کا تو خیال کرنا چاہیے نا کسی کے. چائے کا آرڈر دیا, آرڈر دے کے بھول گئے. اب وہ تاجر انتظار کر رہے ہیں, چائے نہیں آئی ابھی تک. تو جیسے کوئی آدمی جب اٹھنے لگتا ہے نا, کہتے اچھا میں چلوں, تو وہ کیوں کہتا ہے یہ تاکہ سامنے والے کو یاد آ جائے کہ نہیں نہیں بیٹھی ابھی چائے آ رہی ہے. تو انہوں نے اس نیت سے کہا کہ اچھا ہمیں اجازت ہے. یہ بھول گئے کہ میں نے ان کے لیے چائے منگوائی ہے. انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے اگر آپ جاننا چاہیں تو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائے کا کہا تھا, اب دوبارہ چائے کا پوچھ بھی نہیں رہے. انہوں نے کہا بھائی اجازت ہے, جا سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں. گئے تو پھر تھوڑی دیر میں چائے آئی, تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بھائی ان کے لیے تو, بھائی ان کو تو میں نے چائے کے لیے روکا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں, یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی بے اکرامی کرنی چاہیے. پھر حضرت نے یہ واقعہ سنایا ہمیں اور فرمایا کہ ہے تو یہ بے اکرامی ایسے صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و آداب ہیں وہ تو چاہے چندہ لے کر آئے, بہرحال وہ اچھے جذبے سے آ رہا ہے, آپ کے دل میں لالچ نہیں ہے, لیکن اس کا اکرام تو کرنا چاہیے, جو ہدیہ دے اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ میرے دماغ میں ایک ایسی رگ ہے کہ اگر کوئی مجھے چندے کا اور اس قسم کا تانا دے دے تو وہ خود بخود پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا پھر میں کیا بول رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بولا کیوں کہ آپ چندہ لینے کیوں نہیں آتے, یہ بولا کیوں مجھے, اس پہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا پھر. تو ہمارے حضرت کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا. تو حضرت جب سنتے تھے کہ ہمارے ان شاگردوں کو یہ تانے مل رہے ہیں سننے کو کہ کھاؤ گے کہاں سے اور لڑکی نہیں دے گا کوئی, تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت جہیز کے بہت خلاف تھے. تو حضرت طلبہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگ جب شادی کرو تو شرط لگانا کہ جہیز کے بغیر نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ہم اتنے اونچے ہیں کہ ٹھیک ہے جہیز غلط ہے, لیکن اتنا اچھا رشتہ تم کو فری میں نہیں ملے گا, جہیز ہونا چاہیے. اور پھر جہیز کیا, حضرت فرماتے تھے میں نے اپنی دوسری شادی کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ ایسی خاتون سے شادی کروں گا جو جہیز میں 7 بمبار طیارے, 10 ٹینک. حضرت کو جہاد کا بڑا شوق تھا, بڑا جذبہ تھا حضرت کو جہاد کا. جہاد کی بات آتی تھی تو ایک دم حضرت کا جو ہے نا لب و لہجہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. اتنا شوق تھا حضرت کو جہاد اور اللہ کی راہ میں شہادت کا اور اللہ کے لیے لڑنے کا, اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ میری کسی نے شکایت کی کہ یہ تلاوت, جب میں نماز پڑھاتا تھا کبھی کبھار, تو تلاوت کے دوران یہ غنہ صحیح نہیں کرتے, اخفا صحیح نہیں کرتے, تو ان کا اخفا چیک کریں. تو حضرت نے مجھے بلا کے فرمایا کہ مغرب کی نماز میں والعادیات ضبحا پڑھیں آپ, اس لیے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, یہ جب ملا کے پڑھیں گے نا تو اس میں نون ساکن آ رہا ہے, تو اس میں اخفا کا پتہ چل جائے گا. مجھے نماز سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ اس طرح سے پڑھیں تاکہ میں آپ کا یہ چیک کروں گا کہ تجوید کے حساب سے پورے صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. میں نے پڑھی پوری سورت. نماز کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اس میں غلطی ہو. حضرت نے فرمایا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے یہ چیک کرنی تھی غلطی. فرمایا جب آپ نے شروع کی نا والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے میدان جہاد میں دوڑتے ہیں, فالموریات قدحا, پھر چنگاریاں اڑاتے ہیں اپنے ٹاپوں کی آوازوں سے, فالمغیرات صبحا, پھر صبح دشمن کی صفوں پہ حملہ کر جاتے ہیں, اور فاثرن به نقعا, اور جنگ کے میدان میں اپنی ٹاپوں سے غبار اڑاتے ہیں, فوسطن به جمعا, اور اس انداز کے ساتھ بہادری کے ساتھ تیر اور تلوار چل رہے ہوں اور دشمن کی صفوں میں
گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی قرآن میں بتایا کہ گھوڑا ہو کر اپنے مالک سے وفا کرتا ہے اور میدان جنگ میں کود جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تیر ملے گا یا تلوار, لیکن انسان اپنے رب کے ساتھ ایسی وفا نہیں کرتا. تو جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا تو حضرت فرماتے جب آپ نے گھوڑوں کا ذکر کیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کا, تو ہمارا دماغ میدان جنگ میں پہنچ گیا. ہمیں نہیں پتا غنہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کہاں صحیح ہو رہا ہے کہاں غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پر ہم تو ادھر پہنچ گئے تھے میدان جنگ میں, جہاد میں پہنچ گئے, گھوڑے تلواریں ادھر پہنچ. تو بہت حضرت کو جلالی طبیعت تھی نا, جلالی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, کوئی خاتون تھی ہمارے حضرت پہ عاشق ہو گئی تھی, کوئی لڑکی تھی بالکل نوجوان, 24-25 سال عمر تھی اس کی, اور ہمارے حضرت تھے 70 سے اوپر کے ہو چکے تھے. تو وہ لڑکی بالکل عاشق ہو گئی, گھر والوں کو اس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا کہ میں نے ان سے شادی کرنی ہے, ان بزرگ سے. تو وہ بالکل عاشق ہو گئی کہ بھئی میں نے انہی سے شادی کرنی ہے. تو ہمارے حضرت کو بھی خیال آنے لگا کہ بھئی چلو کر رہی ہے تو کر لیتے ہیں, ایک اور کر لیتے ہیں. اور حضرت صحت مند تھے, بہت صحت اچھی تھی حضرت کی. تو حضرت نے پھر کیا کیا, ارادہ ملتوی کر دیا, کیونکہ ہمارے حضرت دوسری شادی کے خلاف تھے. ہمارے حضرت خلاف تھے. وہ اس لیے خلاف تھے, حضرت کہتے تھے کہ عالم کو 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے. فرماتے تھے عوام میں اس کا رواج ڈالیں, پہلے عام لوگ 2-2 3-3 پہ آ جائیں نا تو رواج بن جائے, پھر علماء کریں. کیونکہ حضرت فرماتے تھے اگر کوئی عالم نے 2 کر لی تو وہ دین کے کام کا نہیں رہے گا, پھر وہ انڈے ٹماٹر اور پراٹھوں میں ہی لگا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. حضرت کی یہ رائے تھی. ٹھیک ہے, وہ سوکنوں کے جھگڑوں میں ہی لگا رہے گا, اور وہ کبھی انڈے لا رہا ہے تو کبھی ٹماٹر لا رہا ہے, کبھی وہ ناراض ہو کبھی اس کے تصفیہ. اب آپ حیران ہوں گے کہ میرے شیخ جب مخالف تھے تو پھر ہم نے کیوں کر لی. تو ہم نے اس لیے کی کہ بھائی جب عوام جبھی کرے گی جب مولوی لوگ کریں گے نا, ورنہ آپ کون بات سنے گا آپ. تو حضرت علماء کو منع کرتے تھے کہ بھائی 2, مجھے بھی حضرت نے سختی سے منع کیا, دوسری نہ کرنا, بس ایک ہی پہ گزارا کرنا. 2-3 رشتے آئے تھے میرے لیے, حضرت کو کسی نے بتایا, تو حضرت نے فرمایا سب سے کر لیں, مذاق میں کہا سب سے کر لیں. پھر فرمایا میں مذاق کر رہا ہوں, کہیں کر نہ لینا. فرمایا بس ایک کرنا, 2 کی تو بس اسی میں لگے رہو گے جھگڑوں میں. تو وہ اس لیے منع, ورنہ عوام میں حضرت بہت قائل تھے. تو کہتے تھے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں تو ان میں رواج ہونا چاہیے. مگر وہی بات ہے کہ اگر جو بیان کرنے والا ہے وہ نہیں کرے گا تو پبلک کیسے کرے گی. تو وہ خاتون عاشق ہو گئی. پھر حضرت نے اس لیے منع کیا کہ میں دوسری اگر میں نے کی تو کہیں دین کے کام سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو حضرت نے پھر منع جو کیا نا, وہ اس عنوان سے فرمایا ایک شرط پہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا, جہیز میں 10 ٹینک لائے, 7 بمبار طیارے, اور پہلے افغانستان میں چہل میلا آیا کرتا تھا, چہل میلا کہتے تھے اس کو, اب اس کا انگلش میں نام پتہ نہیں کیا, اس سے 40 توپیں ایک وقت میں نکلتی ہیں, 40 گولے ایک وقت میں نکلتے ہیں. 40 توپوں کا ایک پورا وہ ایئر کرافٹ ہے, وہ گن ہے. فرماتے ایک چہل میلا, 3 گرنیڈ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی تھی حضرت نے. یہ جہیز ملے گا تو میں شادی کروں گا. فرمایا ہم چھوٹے لوگ تھوڑی, ہم تو ایسے اتنا تگڑا جہیز ہوگا تو ہم شادی کریں گے. تو حضرت کی طبیعت میں استغنا تھا. وہ علماء کو بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی جب باتیں تانے سننے کو ملتے نا کہ بھئی تمہیں لڑکی کوئی نہیں دے گا, تو فرماتے تھے بولو ہم لیں گے نہیں کسی سے, ہم تو ان شرطوں کے ساتھ لیں گے ورنہ ہم لیں گے ہی نہیں. حضرت کہتے تھے بجائے بھیکاری بننے کے ہائے ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا, یہ بولا کرو کہ نہیں ہم چھوٹے موٹے سے نہیں کریں گے, کہ بہت اونچے خاندان میں اگر کوئی دے گا اور یہ شرطوں کے ساتھ دے گا. ویسی ایک استغنا کی ترغیب دینے کے لیے. تو یہ ڈر ہوتا ہے لڑکوں کو, نوجوانوں کو, ماں باپ کو, کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا تو بیچارے کا بنے گا کیا, نہ کوئی لڑکی دے گا تو سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی, شادی بھی ہو جاتی ہے, بچے بھی ہو جاتے ہیں, کھانا پینا بھی مل جاتا ہے, سب عزت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا, اور جو اللہ کے دین کے لیے کام اپنے آپ کو وقف کرے گا تو اللہ اس کو کیسے چھوڑ دیں گے, کیوں چھوڑ دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنا بھی تو سیکھو. تو مدرسوں میں آتے نہیں ہیں, اور اگر آ جائیں تو ٹکتے نہیں ہیں. جو شہری لڑکے ہیں آ گئے نا تو سن کے ہاں بھائی وہ سنا ہم بھی مفتی بن جاتے ہیں, سنا عالم بن جاتے ہیں. پھر جب آئے ایک دن سبزی کھا لی, دوسرے دن دال کھائی, تیسرے دن کالی والی دال جب دیکھی, سرائی کی دال ہے ہمارے طلبہ میں بڑی مشہور ہے, کالی دال نہیں ہوتی پانی کی طرح پتلی تیرتی ہوئی, جب وہ دیکھی پھر ان کو خیال آتا ہے یار وہ میرا فلاں دوست تو ڈپلوما کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ تو وہاں بھی بریانی کھاتا ہے, یہ میں کیا کھا رہا ہوں یہاں پہ. تو ایسے ایسے الٹے خیالات. پھر جو بیچارے اس کے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر غریب مسکین بچے ہوتے ہیں,
ان کو دیکھ دیکھ کے اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یار میرا اتنا لائف سٹینڈرڈ اتنا اونچا، یہ غریبوں کے ساتھ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اس کے پاس تو گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو اس کی تو کپڑے استری نہیں ہوتے۔ میں جب پہلی دفعہ مدرسے میں جا کے بیٹھا مجھے ایسا لگا میں کیوبا کی جیل میں آ گیا ہوں۔ میں نے کالج کا دور بھی اتنی ویسے ہوتی کہ میں کہاں آ گیا، کیونکہ کالج کی لائف میں صبح گھر سے نکل رہے ہیں ایسے اچھلتے کودتے جا رہے ہیں، کلاس کا پتہ ہی نہیں کون سی کلاس ہے آج، ایسا سائنس کالج، راستے میں ٹھیلے والے آ رہے ہیں ان سے بھی تھوڑے دو چار کروڑے اٹھا لیے، اس کے پیسے کبھی دے دیے کبھی نہیں دیے، چل رہا ہے، گنے کا جوس پی رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر وہ ساری باتیں ڈراموں کی اور جو لڑکے کر رہے تھے آج کل، تو وہ سب مزے سے زندگی گزر رہی ہے، کپڑے مار رہے ہیں۔ مدرسے میں آئے تو وہ کیا کچھ بھی نہیں، کچھ سوائے سلام کو بات کی نہیں کرتے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہم جب مدرسے کے طلبہ ہیں نا عشاء کی نماز کے بعد سب بیٹھ کے گپے مارتے ہوں گے، صبح سے شام تک تو پڑھ لیا، اب کب شروع ہو وہ بھی نہیں، 4 بجے اٹھ گئے، مطالعہ شروع کیا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر پڑھی، اس کے بعد کہیں کونے کھانچے میں تھوڑا سا سونے کو مل گیا چھپ کے تو سو گئے، ورنہ سونے کی اجازت ہے فجر کے بعد، ناشتہ کرو سبق میں بیٹھ جاؤ۔ دوپہر 1 گھنٹہ سوتے تھے، پھر اس کے لیے ہم نے پتلی گلیاں میں نے کچھ نکالی نہیں تھی کیونکہ میں اتنا افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، پھر میں نے ایک پتلی گلی نکالی تھی، قریب میں چرسیوں کا ہوٹل تھا شاید، سارے چرسی آ کے بیٹھتے تھے، مجھے چرس سے بڑی گھن آتی تھی، مگر وہ کالج کی زندگی کا لک آتا تھا تھوڑا سا وہاں جا کے، تو ہم پڑھائی کے دوران تھوڑا سا اپنے استاد سے آنکھ بچا کے پتلی گلی سے نکلے، وہاں بیٹھ کے وہاں جا کے وہ جو چائے پیتے تھے نا، مدد تھا نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ مزہ آج تک چائے میں نہیں آیا۔ آدھا کپ چائے مزہ تھا، ظاہر ہے بڑی محنت سے مجاہدہ کر کے جا رہے ہیں نا وہاں پہ، اور پھر وہ اپنا تھوڑی سی گپ شپ ماری پرانے والے اسٹائل میں، ٹھیک ہے نا، پھر جناب چپکے سے آگے بیٹھ گئے، ایک دو دفعہ پکڑے بھی گئے تو استاد نے کہا چلتا ہے یار اتنا تو چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ذرا نرمی کرتے تھے، اور پہلے دن ہمارے استاد سے بولے ٹریننگ کرا کے آ گئے، اس لیے میں ٹریننگ کے اتنا خلاف کرتا ہوں۔ ہمارے استاد سے کیا بولا، ہماری مانگیں کالج لائف ہماری یہ تھی کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی گاڑی نظر آئی نا اس کی گلاس میں کھڑے ہو کر اپنے کندھے سے سائڈ کی مانگ نکال رہے ہیں، کبھی درمیان والی نکال رہے ہیں، ایسے مختلف مانگیں نکال رہے ہیں، پھر پف بنا رہے ہیں، ایسے اسٹائل، پینٹیں روزانہ چینج کر رہے ہیں، کبھی جینس کی پہن رہے ہیں کبھی یہ والی پہن رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی پینٹیں چوری کر کے چلا جاتا تھا، میرے بھائی کہہ رہے یار خرید کے ہم لاتے ہیں پہن کر کے، ایک دم اس اسٹائل کی دنیا سے آپ بالیوڈ کی دنیا میں بیٹھ رہے ہو اور پہلے لوگوں کو ٹرینڈ کرا کے آئے ہیں۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے تو عجیب سا نہیں ہو جائے گا؟ میں حیران، میں نے کہا یہ ٹرینڈ نہیں ہوگی، کبھی میں ٹرینڈ، میں نے مدرسوں میں ٹرینڈ کے خلاف آواز کہ بھائی یہ نہیں ہے ٹرینڈ کے خلاف ہے، پتہ نہیں بس وہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ شو بازی بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ شو بازی ختم کریں لیکن اس کو برا تو نہ لگے نا۔ اب بہرحال ہم نے کہا انہوں نے ٹریننگ کا آرڈر دیا تو میرے دوسرے استاد بڑے رحم دل سے انہوں نے کہا لیکن انہوں نے اتنا فوکس کرتے ہیں جب بیچ میں چلا کے ٹریننگ کرا دو ٹریننگ کرا دیا، جب کسی سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے نا تو اپنے ضرب کو تھوڑا سا بڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو میں اتنے لمبے لمبے بال رکھتا ہوں یہ اس ٹرینڈ کا کفارہ ہے، ورنہ مجھے بڑے بال رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ 7 سال ٹرینڈ کرائیے، جو ٹین ایج ہوتا ہے نا جو بہترین جوانی کا وقت ہوتا ہے جس میں شو مارنے کا بہت، وہ ٹرینڈ میں گزارا ہے۔ اسی وقت سے میں نے سوچا تھا جس دن مدرسے سے فارغ ہوا اتنے لمبے بال رکھوں گا پھر میں چکرا میرے کندھوں سے بھی نیچے اتنے بڑے بال، جبکہ یہ لمبے بال ہیں، ایسے سبسے ہوتے تھے، اتنے لمبے بال میں نے رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے سب نے کہا اس کو تھوڑا چھوٹا کرو، تھوڑے چھوٹے کرا دیے۔ یہ سب اس ٹرینڈ کا رد عمل ہے۔ اور اس سے ایک شعر سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ کی جو تقسیم ہے نا ہمارے بارے ہم اس سے راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال جب میں کیا اور
مجاہد نے کہا کہ اللہ کی چیز سے فإن المال یفنا عن قریب، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہو جائے گا، وإن العلم یبقى لا یزال، اور علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک طالب علم نے شعر بنا دیا اپنی ٹرینڈ کو دیکھ کے۔ حضرت علی کا پہلے شعر دوبارہ دہراؤں پھر اگلا شعر میں بتایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ تو جب اس طالب کو ہر سال ٹرینڈ کرائی جاتی تھی نا، اس دن غصے میں آ کے اس نے ایک دن یہ شعر کہا، اس نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا ٹنڈ وللجہال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ ہے اور جاہلوں کے سر پہ بال ہے۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہیں کہ ہمیں اللہ کی ٹنڈ، جاہلوں کے سر پہ بال ہے۔ وہی تو عالم نہیں بن رہے، ان کے لحاظ سے تو وہ جاہل ہی رہتے، سب کے سر پہ بال ہے۔ آگے کہتے ہیں فإن المال یفنا عن قریب، اس لیے کہ بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے، وإن الٹنڈ یبقى لا یزال، اور ٹنڈ ہمیشہ باقی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسے ایسے شعر کی اگر کوئی کسی تسلی ہوتی ہے اور ایک دن تو نہیں ہوئی تو اچھا پہلے سے اس کی ریہرسل ہو جائے گی، تیاری ہو جائے گی۔ تو اگر بالوں کا شوق ہوگا تو ٹنڈ کو کیسے گوارا کریں گے؟ تو اس وقت اتنی وحشت ہوتی تھی، اتنی تنہائی میں گزارا، اور جب مولوی بن گئے، ٹوٹے پھوٹے نالائق مولوی بنے، ہم اوریجنل مولوی نہیں ہے، بہت نالائق، گناہگار، نالائق، کم علم، لیکن وہ نا اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا۔ ایک دفعہ سوچا ہوں کہ میری تنہائی اور وحشت کی وجہ اب تو دنیا چاہتی ہے کہ ملاقات کرو، آپ کرو، اور ہم کہتے ہیں بھائی تم شیر تنہائی میں بیٹھتے ہو۔ میں تنہائی میں جس دن بیٹھتا ہوں خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا مزہ آتا ہے۔ جب میں اکیلا بیٹھا ہوں نا، ایسا کوئی بھی نہ فون بج رہا ہے، فون بھی بند کر کے رکھ دیا، اکیلا بیٹھا ہوں، اتنی کتنی زندگی بدل رہی، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا نہ بڑھاؤ مولویوں سے، مولویوں کی زندگی بڑی پرلطف ہوتی ہے، بڑی مزے کی ہوتی ہے، غربت بڑی بڑی کرتے، اس لیے کہ وہ علم کی طرف نسبت ہی کام آ جاتی ہے۔ آج کل علم کہاں ہے؟ وہ نسبت ہے نا کہ بس علم کی ایک نسبت ہے، وہ نسبت کام آ جاتی ہے نا، تو خوشی کرتے ہیں مولویات کو، غربت کو نہیں بچارا، وظیفے نہیں پڑھتے میں نے، ان پہ جنات بھی نہیں آتے مولویوں کے۔ میں نے بھی دیکھا کسی مولوی نام کو جنگی نام کو دوسروں کو ایک دفعہ کسی بچے نے آیا تھا، مجھے تو جنگی اتارنا آتا ہے اور اتارنا آنا بھی فنگی نہیں، میں چلا گیا، وہ بہت کہہ رہے تھے آپ چلیں حضرت پلیز، میں گیا تو میں نے وہ جن مجھ سے دیکھ کے باتیں کرنا شروع کر دی، میں نے کہا پتہ نہیں لگا اور وہ چپ کر رہا وہ بنا جن کا اپنا ڈیزائر ہو گیا، ارے مجھے پتا تھا پتہ نہیں لگا، میں نے کہا میں فلائیے مسجد کا امام ہوں، مفتی طالب مسجد جو ہے گوگل پہ لکھ پتہ چلے گا فوراً آئے گا۔ ایسے ادھر ادھر کی نا میں نے پھڑکیاں لگائی، جن کو ڈر گیا خدا کی قسم، رونے لگا، کہہ رہا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ میں جا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا وہ شرابت سے بھی جائے، شرابت سے بھی جائے، ایک کو بھوکے لگائی، ایسے لگتا تو اس کو جیسے کوئی رکھ رکھ کے زور ہو کے پڑ پڑ رہا ہے، چیخ رہا تھا، رو رہا ہے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ۔ بھاگ گیا میں۔ اب آپ یہ واقعہ میں بہت عرصے بعد سنا رہا ہوں، اس لیے کہ کہیں لوگ مجھے جنات اتارنے کے لیے لے کے چلے ہیں، ڈائریکٹ گوگل پہ لکھ دیا کریں کبھی اس کو بولے کہ گوگل پہ لکھی ہوتی، گوگل کی کو بھی کروا ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، نہیں کام نہیں پوچھ سکتے ہمارے پاس۔ تو مولویوں سے چاہے یہ میرے تو ایک نمبر ہونے کی علامت نہیں ہے، میں ایک نمبر ہوں، دو نمبر کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مولویوں کا روز جنات پر ہوتا ہے، یہ آپ کو حقیقت بتاؤں میں۔ کوئی بھی مسجد کا امام ہوگا، کوئی بھی ہوگا اس طرح کا، اس کا جن پہ روب ہوتا ہے اور جن ڈرتا ہے اس سے گھبراتا ہے، یہ ایک نام جو ہے نا، نام مولویت کا جو نام لگا ہوا ہے، اس کی ایک جلال ہے، سب ایک جلال ہے، اس کا بھی ایک روب ہے، اس روب سے نجات ڈرتے ہیں۔ میں نے ایک استاد سے ہم نے کہا حضرت میں عاملوں کے خلاف اتنا بولتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے،
تو مجھے لوگ ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم سارے مل کے تمہارے خلاف کچھ جنات بھیج دیں گے. تو میں تو کہتا ہوں سارے مل کے بھی بھیج دیں، ان شاء اللہ کبھی کچھ ہو گئے، میں ہے ہی نہیں. تو مولوی نامی پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو ہمارے استاد نے کہا آپ پہ ان شاء اللہ کبھی کوئی جن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، آپ پہ نہیں آئے گا. تو مولوی آدمی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی مل جاتا ہے. مولوی میں جو آ رہا ہے نا تو سمجھو ان کو کوئی نفسیاتی بیماری ہوگی. جن نہیں آتے تھے ڈرتے ہیں. تو حضرت عمران کی زوجہ نے کیا منت مانی؟ اے اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میرے بچہ ہوا تو اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی. یہاں سے حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مزید چلے گا. تو میں سب سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو ان کا یہ منت ماننا پسند آیا، اسی اللہ نے قرآن میں اس کو اہتمام سے ذکر کیا. تو ہمیں کیا ہم کی اس کا سوچ اپنے بچوں میں سے ایک کو تو مولوی بنا، اور بچے ہوں گے تو بنے گا نا مولوی. دو بچوں میں نہیں بن سکتا. دکان کون سنبھالے تو وہ بھی ضروری ہے نا. سارے مولوی بن گئے تو کھائے گا. میرے سارے بھائی مولوی تھوڑی ہیں. دو مولانا بن گئے تو کاروبار کرنے کے لیے تو وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے جو سارے مدد میں لگے جاتے ہیں تو زمین کیسے کرے گا؟ سارے مولوی تو ملا نے کہا کہ تم نے علم حاصل کیا ہے؟ ملا نے کہا نہیں. اس نے کہا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی، تم تو چاہے ہو تمہیں تو علم بھی نہیں آتا. آگے گئے، کسی ڈوبنے لگی، سیلاب آ گیا. تو ملا نے کہا مولوی صاحب آپ نے تیراکی سیکھی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا لیکن آپ کو پوری زندگی تباہ کر دیں، پوری زندگی تباہ کر دیں. تو ہر چیز کی اپنی ایک بہرحال اہمیت ہے. گھر بھی چلانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. تو اس کے لیے بچے زیادہ ہونے چاہیے. سمجھ لو، پھر یہ سارے کام ہوں گے. دو بچوں میں یہ کام نہیں ہے. دو بچوں میں نہیں سکتا. بہت مشکل ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اپنی اولاد میں دین کو جاری کرو، دین کو جاری کرو اپنی اولاد میں. یہ اس سے اللہ ہمارا تذکرہ بھی فرشتوں میں کریں گے، ہمت کریں گے. اور جو نوجوان طبقہ ہے خود قربانی کے لیے، میں اپنے ابا سے جا کے بولے ابا میں عالم بنوں. ابا بولے بیٹا کمانا ہے. وہ ابا ہے نا، وہ دوسرے بھائی ہے نا کمانے والے، ایک کو ادھر کرا دو آپ کو اللہ کا واسطہ. پھر وہاں آگے نہیں جانے. ان کے بکسے دیکھ دیکھ کے اور ان کے جو ہے نا ٹوپیاں بچائے ہوتی اور بیٹے والے کپڑے دیکھ کے بڑا رہے. ٹھیک ہے نا، ہمت کرے بیٹھے بولے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، تو ہماری کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ غربا اور مسکین ہم سے بہتر ہو. عبداللہ بن مسعود وہ غریب تھے جن کو ابو لہب ابو جہل جیسے لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. ابو لہب ابو جہل کا نام ختم ہو گیا اور عبداللہ بن مسعود کا نام زندہ ہے. عبداللہ بن مسعود غریب ہو کے علم کی وجہ سے اتنی ترقی کی کہ جب مدینہ آیا کرتے امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے خدائی بری علم چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم بھرا ہوا ہے. یہ الفاظ سے عبداللہ بن مسعود لے بھی بہت تھے، چھوٹے بھی بہت تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ آدھی پنڈلی تک شلوار کیوں نہیں رکھتے، صرف ٹخنے کھولتے تھے، آدھی پنڈلی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہے مجھے شرم آتی ہے. اتنی باریک پنڈلیاں تھی کہ ان کو شلوار اوپر کرنے میں شرم آتی تھی. لوگ کہتے ہیں اتنی پتلی پتلی ٹانگیں. مگر علم ایسا بھرا ہوا علم کہ امیر المومنین ان کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹے سے قد کا آدمی مگر علم سے بھرا ہوا ہے. یہ وہ غریب تھے جن کو تانے دیے جاتے تھے. اس لیے ماؤں کو بھی چاہیے یہاں خواتین کی دھیان سکتی ہے کہ اپنے ایک آدھ بچے کو بتا دیا، کیونکہ اگر دین کی طرف آ کے بھی دنیا دیکھنا شروع کر دی پھر اس سے زیادہ خطرناک مولوی کوئی نہیں ہوتا. یہ بتا دوں میں آپ کو.